ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. صدق اللہ. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحریمات اللہ خالق ارض و سما کے لیے جو اللہ عرفہ بلند و بالا ہے. اس کائنات میں ہر ایک چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے. تو سامعین اکرام، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین امام الثقلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر حضرات و حاضرین، جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ، دنیا کے بہترین ایام. جس طرح ہمارے ہفتے میں افضل دن جمعے کا ہے، مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک میں بہترین راتیں آخری عشرے کی ہیں. اسی طرح دنوں میں سے سب سے بہترین دن عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں. بہت قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایام یہ میسر آ جائے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر لیں. بہت ہی کمزور اور غافل ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ ایام تو آئے لیکن وہ ان سے استفادہ حاصل نہ کر سکے. ان کی فضیلت احادیث کے ذخیرہ کے اندر بھری پڑی ہے. ایون کہ اگر ان کی فضیلت کو نہ بھی بیان کیا جاتا، صرف اللہ رب العالمین کا یہ قسم اٹھا کے یہ بیان کر دینا کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی قسم ہے مجھے، جس کی تفسیر امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام لیے ہیں. اللہ کا قسم اٹھا کے اس چیز کو بیان کر دینا ہی کافی تھا.
ایک قسم میں اور آپ اٹھاتے ہیں، ایک قسم اللہ رب العالمین اٹھا رہے ہیں، تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی کہ اللہ جس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں وہ معاملات معمولی نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنے عمدہ دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ جاء رجل من اليهود الى عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہودوں میں سے ایک آدمی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آگے کہنے لگا فقال یا امیر المؤمنین ایت فی کتابکم تقرؤونها، امیر المؤمنین آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس کو آپ تلاوت کرتے ہیں، لو علینا نزلت معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی، ہماری کتاب میں موجود ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ قال وَأَيُّ آیَةٍ، سیدنا عمر پوچھتے ہیں وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا اور کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میں نے آج آپ کے اوپر دین کو بھی مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام پر راضی ہو چکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لعالم اليوم الذی، میں جانتا ہوں یہ آیت مبارکہ کے متعلق نازلت فیہ ومکان الذی، یہ آیت مبارکہ کس مقام پر نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نازلت فیہ، نازلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعرفات فی یوم جمعۃ۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور وہ عرفہ کا دن جمعے کا دن تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عرفہ کا دن نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں عرفات میں بیٹھ کے ہم سب کو وہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن دعاؤں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ وہاں بیٹھ کے ہمیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو جا چکے ہیں اللہ ان کی یہ عبادات قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے جانے کے اسباب مہیا فرما دے۔ تو سامعین اکرام، ہمارے پاس ایسے ایام ہیں آنے والے ہیں جو 2-3 روز کے بعد شروع ہونے والے ہیں، ہم نے ان کے متعلق سنا ہوا پہلے بھی ہے، صرف یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھولے ہوئے علم کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں جو اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، اس کو ختم کر کے ہم چست و نشیط بن جائیں، نظیف بن جائیں۔ تو سامعین اکرام، یہ دن کیسے ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول یہ ایام کتنے فضیلت والے ہیں؟ فرمایا انتہائی فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاد کرنے والے کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتے، اس سے بھی افضل ہے۔ فرمایا ہاں، وہ مجاہد جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنے پاس جو کچھ تھا اس کے مال جان سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر کے واپس نہیں لوٹا، اللہ سے وہی کا وہی سودا کر کے جنت کا داخلہ لے لیا ہے، وہ اس سے افضل ہے سوائے اس آدمی کے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے محبوب دن اللہ تعالیٰ کو یہ
ان کے اندر کیا ہوا کوئی بھی نیک اور صالح عمل اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان کے علاوہ کسی دنوں میں پسند نہیں. اتنے محبوب دن آ رہے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا ان کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک اس میں حج ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے، عرفات میں جمع ہونا ہے، پھر اس میں قربانی کرنا ہے، اور اس میں روزے رکھنا ہے، عرفہ کا روزہ ہے. یہ ساری کی ساری فضیلتیں جب ان ایام میں جمع ہو جاتی ہے، حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور فضیلت عطا کر دی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایام اس وجہ سے اتنے پسند ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل صالح کے لیے سخت مشقت اٹھایا کرتے تھے. جو معصوم عن الخطا ہے، گناہ ہی کوئی نہیں، معافی ہے، امام الرحمت للعالمین ہے، دنیا کے امام ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان میں نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ کے رسول خود سخت مشقت اٹھایا کرتے تھے. کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے، مشقت کن چیزوں میں ہے؟ روزہ رکھنے میں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی یہ ایام شروع ہوتے اللہ کے رسول روزے رکھتے، نوافل پڑھتے، نمازوں کی پابندی کا ہمیں حکم ہے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا ہمیں حکم ہے. اور انہی ایام کے اندر عرفہ کا روزہ ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. نفلی روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، فی سبیل اللہ بعد اللہ بوجہہ عن النار 70 خریفا، ایک نفلی روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ. عام نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 1 سے لے کے 10 تک، 10 سے لے کے 700 تک، سوائے روزے کے. روزے کا اجر خود اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے. فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا. یہ 70 سال کی مسافت کم نہیں ہے. عموماً لوگوں کی عمریں 60 سے 65 سال ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ہر مہینے کے اندر اللہ کے رسول 3 روزے رکھتے چاند کے. آپ محرم میں 9 اور 10 کا روزہ رکھتے، آپ 10 ذی الحجہ کے روزے رکھتے. اس کے علاوہ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم ان ایام سے جس قدر ہو سکے استفادہ حاصل کریں. نمازوں کی مکمل پابندی کرنی چاہیے. نمازوں کی پابندی دوسرے ایام میں بھی ہونی چاہیے، لیکن ان ایام کے اندر ایک عربی کا قاعدہ ہے، اصول ہے. جن ایام کے اندر چونکہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، قتل و غارت حرام ہے، جس قدر حرمت والے مہینوں میں
ثواب زیادہ ہے، ان ایام میں ثواب زیادہ ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس قدر اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے سامعین اکرام ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یاد رکھا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے ہی وہ چاند دیکھتے بازاروں میں نکل جایا کرتے، خود بھی تکبیرات پڑھتے اور لوگوں کو بھی کہتے کہ آپ بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں۔ احادیث میں مختلف تکبیرات آئی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساتھ کبھی یہ تسبیح ملا دے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب کوئی انسان یہ الفاظ پڑھتا ہے نا، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھ کے، یہ وظیفہ پڑھ کے کبھی ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا بھی کرتا، انشاءاللہ قبولیت کے درجات کو پہنچے گی۔ جن الفاظ کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب دروازے کھلنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے، دعا کریں گے، تو اس دعا کو بھی انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک حدیث سامنے آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، قبول کرتے۔ صرف حاجیوں کے لیے ہی وہ دعا نہیں ہے، جو اپنے ملکوں کے اندر ہے، اپنی کنٹری کے اندر ہے، وہ بھی وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا وہ عرفہ کی دعا ہے۔ وخیر، جس کو کرنے والے، انا والنبیون من قبلی، میں اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام ان کو کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ عمل آج کا نہیں ہے، پرانا عمل ہے کہ عرفہ کا دن جو بھی شخص دعا کرتا ہے، جس طرح کی بھی دعا کرتا ہے، ظاہری بات ہے جب کوئی دعا کرے گا اچھی دعا کرے گا، اپنی فیملی کے لیے کرے گا، اپنے کاروبار کے لیے کرے گا، اپنے دوست و احباب کے لیے کرے گا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرے گا، اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے دعا کرے گا، تو جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے اندر جو سب سے بہترین دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس دن پسند ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہترین دعا، بہترین دعا۔ اگر کوئی انسان صبح 10 مرتبہ پڑھتا ہے، شام کو ان الفاظ کو روزانہ اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کرتا ہے، اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کو پڑھنا چاہیے اپنے ذکر و اذکار کے اندر، صبح و شام کے اذکار کے اندر اس کو لے کر کے آئے۔ اور ان ایام کی اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ اتنے عمدہ دن ہیں، ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے فوائد کیا ہے؟ پہلا فائدہ داخل الجنہ، جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے
کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ اے میرے مالک تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ ہماری گھبراہٹ ختم نہیں ہوتی، دل منہ کو آتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، دلوں کا چین ہے۔ کیوں کہ اللہ کے ذکر کے اندر جو سکون اور اطمینان اور راحت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ بے وقوف ہے، پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اور چین اطمینان اگر رکھا ہے تو اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ تو جن کا ذکر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، شیطان ان کے خون کے اندر پوری طرح سے اپنا گھر بنا چکا ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ اللہ کے ذکر میں کیا لذت ہے، اللہ کے ذکر میں کیا مٹھاس ہے۔ جیسے جیسے زبان اس کو ادا کرتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان کے گناہ چڑھتے جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے زبان پر بہت ہی آسان ہے کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور کبھی موقع ملے ساتھ ان کلمات کو بھی بنا لو، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ کو ان ایام میں کرنے والے اعمال کی طرف ترغیب دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایام تو ہمارے پاس آئے ہیں لیکن ہمیں یہی معلوم نہیں تھا کہ ہم نے ان کے اندر ذکر کون سا کرنا ہے، ہمیں یہی معلوم نہیں تھا ہم نے ان سے استفادہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی ذکر و اذکار میں اپنے زیادہ وقت کو گزارا کریں، کیونکہ آپ گھریلو معاملات میں اپنی زندگی کو زیادہ مصروف رکھتی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی زندگی کا ایک مکمل ایک حصہ بنا کے صرف ان 10 ایام کے اندر ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے دوسرے ایام کے اندر بھی وقت نکال کے ایک وقت مختص کیجئے کہ یہ وقت میرے رب کا ہے، یہ وقت لوگوں کا ہے، یہ وقت میری فیملی کا ہے۔ سامعین اکرام، ان اعمال سے، اس موقع سے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے اللہ کو راضی کیجیے۔ ہماری جو حالت ہے، ہماری جو معیشت ہے، ہمارا جو اس کاروبار، جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، آپ مل کے اللہ رب العالمین سے ان ایام کے اندر دعا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ایام آتے، چاند نظر آتا ذوالحجہ کا، تو آپ اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نہیں تراشا کرتے تھے، یہ قربانی والوں کے لیے حکم ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، جیسے ہی عید سے 1-2 دن پہلے آتا ہے تو والدین اپنے بچوں کو لے کے حجام میں داخل ہو جاتے ہیں، حمام میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی کٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی جب قربانی آپ ایک ممبر گھر کا سب کی طرف سے کر رہا ہے تو یہ حکم سب پر ہے، ایک پر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پر، اس عمل پر، اس فرمان پر سب کو عمل کرنا چاہیے، بچوں کو بھی عمل کروانا چاہیے تاکہ ان کی عادت بنے۔ جب آپ ان کو لے کے جائیں گے، ان کی کٹنگ وغیرہ شروع کر دیں گے، انہوں نے تو کہنا ہے ہمارا ابا بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کب ٹریننگ دینی ہے، ان کو کب ہم نے کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، تب اس پر ہم ان کو عمل کرنے کے لیے ترغیب دیں گے۔ ہم ترغیب دلائیں گے، ان کو بتلائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی آج کا نوجوان تو پہلے ہی ان چیزوں سے غافل ہے، اس کو پہلے ہی ان چیزوں کا علم نہیں، اسلام سے کوسوں دور ہے۔ آج کل کے فتنوں نے ان کو گھیرے ہوا ہے،
تو سنن ابی داؤد کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ بھی اس فرمان پر عمل کرے، ایک وہ ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اگر وہ اپنا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہیں تراشتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی کا ثواب عطا کرے۔ یہاں بس نہیں ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود نہیں کرتے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ۔ یہ نہیں ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا دودھ، ہم ان چیزوں کو تو لے لیں جو فرامین ہمارے پاس اصل ہے، استطاعت ہونے کے باوجود جو لوگ قربانی نہیں کرتے، بڑے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے۔ فرمان پر غور کیجئے، فرمایا عیدگاہ میں داخل نہ ہو، نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا عیدگاہ کے قریب بھی نہیں، سخت وعید ہے۔ عقل مند دانشور لوگ اگر اس پر سوچ و بچار کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ وعید بڑی سخت ہے، اور فرما کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے ہمیں ان ایام سے جس قدر ہو سکے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے ان ایام کو ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے ان معمولات میں لانا ہے جن میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف صرف اللہ کے ذکر میں رکھنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ذکر سے مراد ہاتھ میں تسبیح آ جائے اور نماز کا فکر نہ ہو۔ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں میلہ ٹھیلا لگا کے بیٹھ جانا ہے، ذکر سے مراد نماز کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کرے، نوافل کا اہتمام کرے، تسبیحات بھی پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے، کوشش کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کو اپنے زندگی کے اندر غنیمت جانتے ہوئے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر اپنے گناہوں کی معافی، استغفار، بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنی قوم و ملت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا سنایا اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر